آج کا قصہ بھی حضرت بہلول علیہ السلام کے متعلق ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت بہلول کا اصل نام وہب بن عمرو تھا، لیکن ان کی عقل مندی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو بہلول کہنا شروع کر دیا۔ وہ بادشاہ ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہلول سرے راہ کھڑا تھا، دیکھا کہ ہارون کی سواری آ رہی ہے۔ اس نے منہ کے گرد دونوں ہاتھ رکھے اور زور زور سے ہارون ہارون کہنا شروع کر دیا۔ ہارون آواز پر چونکا اور اسے غصہ بھی آیا۔ اس نے اپنے خادم سے پوچھا، یہ کون گستاخ ہے جو مجھے اس طرح پکار رہا ہے؟ حضور، یہ دیوانہ بہلول ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آج اس کا دماغ درست نہیں ہے۔ ہارون نے سواری ٹھہرانے کو کہا، بلاؤ اس کو۔ بہلول قریب آیا تو غصے سے بولا، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ ہارون نے کہا۔ بہلول بولا، بالکل میں جانتا ہوں۔ بہلول نے سر ہلایا اور جواب دیا، آپ ایسے انسان ہیں کہ اگر مشرق میں کسی کمزور پر ظلم ہوا تو قیامت کے دن آپ سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ ہارون لرز گیا، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، اس کا غصہ ہوا ہو گیا۔ وہ نرمی سے بولا، بہلول، تم نے ایسی بات کہی ہے جو میرے دل پر جا لگی ہے، تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔ بہلول بولا، میری حاجت یہ ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ بہلول نے کمال سنجیدگی سے کہا۔ گرد و پیش کھڑے لوگ مسکرانے لگے۔ ہارون نے اعتراض کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہلول بولا، تم نے ایسی بات کی ہے جو میرے بس میں نہیں۔ ہاں، میں تمہاری قرض ضرور چکا سکتا ہوں۔ بہلول بولا، نہیں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ بہلول نے زور دے کر کہا، کیوں؟ ہارون نے ترشی سے سوال کیا، ایک قرضہ دوسرے قرضے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ تو خود عوام کے قرض دار ہیں، آپ ان کا قرض واپس کریں، یہ مناسب نہیں کہ ان کا مال مجھے دے ڈالیں۔ بہلول کے انداز میں سچ تھا۔ ہارون مضطرب ہوا اور بات بدلنے کو بولا، تو پھر ٹھیک ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ جائیداد دے دی جائے تاکہ تمہاری گزر بسر سہولت سے ہو۔ بہلول ہنسا، سب کا راضی خدا ہے، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ جو تم جیسے بادشاہ کو دے سکتا ہے تو مجھ جیسے بہلول کو کیسے بھول سکتا ہے؟ ہارون لاجواب سا ہو گیا اور بہلول سے بولا، میں امین اور مامون کے مکتب جا رہا ہوں۔ امین اور مامون بادشاہ ہارون رشید کے دونوں بیٹے تھے۔ ہارون رشید بولا، ذرا ان کے استاد سے ان کی تعلیم کے متعلق پوچھ لوں، آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ بہلول راضی ہو گیا اور سواری مکتب پہنچی۔ استاد دوڑتا ہوا آیا اور ہارون کو سلام کیا، بولا، ذہن نصیب کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ہارون رشید بولا، ہم امین اور مامون کی تعلیم کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہیں کہ دونوں کیسے طالب علم ہیں۔ ہارون نے کہا۔ استاد بولا، جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ استاد بولا، ہارون رشید نے کہا، ہاں تمہیں عرض ہے، ہمیں دونوں کی تعلیمی قابلیت کے متعلق صحیح آگاہ کرو۔ استاد بولا، عالی جا، آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی قابل اور ذہین خاتون کا بیٹا ہے، لیکن کند ذہن ہے، موٹے ذہن کا ہے۔ اس کے برعکس آپ کا بیٹا مامون بہت ذہین، دانشمند اور باوقار ہے۔ بادشاہ بولا، یہ تم نے عجیب بات کہی ہے، میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا، میں اس کا ثبوت مہیا کر سکتا ہوں۔ استاد نے کہا، بادشاہ، یقیناً تمہیں شہزادوں کے بارے میں اتنی بڑی بات بلا ثبوت نہیں کرنی چاہیے۔ ہارون نے ناگواری سے کہا۔ استاد بولا، میں نے یہ تجربہ بہت دفعہ کیا ہے۔ استاد بولا، اس وقت امین اور مامون تھوڑی تفریح کے لیے باہر گئے ہیں، میں یہ کاغذ مامون کے بیٹھنے کی جگہ فرش کے نیچے رکھ دیتا ہوں اور امین کے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے یہ اینٹ رکھ دیتا ہوں۔ جب وہ آ جائیں تو آپ خود ملاحظہ فرمائیے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں امین اور مامون واپس آ گئے۔ ہارون کو دیکھا، حیران ہوئے اور سلام کر کے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب سا ہوا۔ اس نے پریشانی کا اظہار کیا۔ اس نے پہلے چھت کی طرف دیکھا، پھر دائیں، پھر بائیں اور کئی بار پہلو بدلا اور بے چین سا نظر آنے لگا۔ استاد نے شفقت سے پوچھا، کیوں مامون، خیریت تو ہے؟ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ مامون بولا، استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ پر کچھ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ مامون نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، استاد کیسی تبدیلی؟
مامون بولا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے بیٹھنے کی ایک جگہ کاغذ بھر اونچی ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بھر نیچی ہو گئی ہے۔ مامون بولا استاد نے کہا امین کیا تمہیں بھی ایسی ہی محسوس ہو رہا ہے جیسا تمہارا بھائی کہہ رہا ہے؟ استاد نے امین کو مخاطب کیا۔ امین نے جواب دیا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ استاد نے معنی خیز نگاہوں سے ہارون کی طرف دیکھا اور بولا علی جا پسند فرمائیے تو دوسرے کمرے میں تشریف رکھیں۔ ہارون نے اجازت دی اور استاد کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ بہلول بھی ان کے ہمراہ تھا۔ استاد نے مطمئن لہجے میں کہا الحمدللہ کہ میں آپ کے سامنے اپنی رائے کا ثبوت پیش کر دیا۔ ہارون رشید حیرت ہے امین کی ماں عرب کی ذہین عورتوں میں سے ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، لیکن اس کا بیٹا ہارون نے جیسے اپنے لیے کہا سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا سبب ہے۔ بہلول آگے بڑھا اس کا سبب مجھے معلوم ہے، اگر علی جا کو ناگوار نہ ہو تو بیان کروں۔ ہارون رشید نے کہا میں سخت بے چینی میں ہوں، بیان کرو۔ بہلول بولا اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے دو وجہ ہوتے ہیں، اول یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان رغبت اور فطری خواہش موجود ہو، یعنی کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں اور ایک دوسرے کی رائے کو ایک دوسرے پر محترم مانتے ہوں، تو ان کی اولاد ذہین، ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ مرد اور عورت مختلف خون اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں، تو ان کی اولاد میں عقل مندی اور دانش مندی موجود ہوتی ہے۔ ہارون نے کہا کوئی دلیل دو۔ بہلول بولا اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے، مثلا اگر پھل کے درخت ہیں، دوسرے پھلدار درختوں کا پیوند لگایا جائے یعنی کہ پیوند کاری کی جائے ایک درخت کے پھل کے ساتھ دوسرے پھل کی، تو پھل نہایت لذیذ اور عمدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، طاقت اور پھرتی کا جواب نہیں۔ اب علی جا سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کا سبب اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں مختلف نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی سبب مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا بھی ہے۔ ہارون اس کی بات پر غور کرتا رہا۔ استاد بھی قائل نظر آ رہا تھا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا اور حسب عادت اس کے کمال کو کم تر کرنے کے لیے بولا بہلول تم بھی نادان ہو، بے فضول سی باتیں کرتے ہو، اور یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ دوسری طرف استاد بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا اور بہلول بھی اپنے کام کی طرف روانہ ہو گیا۔